السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. مائی نیم از عائشہ سلیم اینڈ یو آر واچنگ نالج ہب. آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے واقعہ معراج کے بارے میں. سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. رات گہری ہو چکی ہے، مکہ کی گلیاں خاموش ہیں، ہوا ہلکی سے چل رہی ہے اور اس خاموشی کے درمیان ایک دل ہے جو درد سے بھرا ہوا ہے. یہ دل کسی عام انسان کا نہیں، یہ دل ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ تصور کریں ایک انسان جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا، لیکن اسی کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی. یہ وہ وقت تھا جسے تاریخ عام الحزن کے نام سے جانتی ہے، غم کا سال. اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے دو سب سے بڑے سہارے کھو دیے. سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو صرف بیوی نہیں بلکہ سب سے بڑی سپورٹر تھی. جب پوری دنیا نے منع کیا تو انہوں نے یقین کیا، جب سب نے چھوڑ دیا تو انہوں نے ساتھ دیا. پھر کچھ ہی عرصے بعد دوسرا سہارا بھی چلا گیا، ابو طالب، وہ شخص جو خود اسلام قبول نہ کر سکا لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا. اب سوچئے، ایک طرف اپنے لوگوں کا انتقال اور دوسری طرف دشمنوں کا ظلم. مکہ کے لوگ جو پہلے صرف انکار کرتے تھے اب ذلیل کرنے لگے تھے، پتھر پھینکنے لگے تھے اور گالیاں دی گئی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تک روک دیا گیا. پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر نکلتے ہیں ایک نئے شہر کی طرف، طائف، امید کے ساتھ کہ شاید یہاں کے لوگ بات سن لیں. لیکن جو وہاں ہوا وہ اور بھی زیادہ دردناک تھا. بچوں کو پیچھے لگا دیا گیا، پتھر برسائے گئے، جسم مبارک خون سے بھر گیا. اس وقت نہ کوئی سہارا تھا اور نہ ہی کوئی امید، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امید تھی. اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، ایسی دعا جو دل کو ہلا دیتی ہے. اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ لفظ صبر کی انتہا تھے، یہ ایمان کی بلندی تھے. جب زمین والوں نے ٹھکرا دیا تو آسمان نے بلایا، جب دنیا نے درد دیا تو اللہ نے تسلی دینے کا فیصلہ کیا. ایک ایسی رات جو تاریخ کی سب سے زیادہ عظیم رات بننے والی تھی. یہ رات عام رات نہیں تھی، یہ رات ایک دعوت تھی، زمین سے آسمان تک اور پھر انسان سے رب تک. رات اپنی گہرائی میں اتر چکی ہے، مکہ سو رہا ہے، لیکن آج کی رات عام رات نہیں ہے. یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلنے والے ہیں، ایک نور زمین پر اترتا ہے. یہ کوئی عام نور نہیں، یہ ہیں جبرائیل علیہ السلام. وہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جاتا ہے. روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا جاتا ہے، دل کو زمزم سے دھویا جاتا ہے اور پھر اسے نور اور ایمان سے بھر دیا جاتا ہے. یہ سفر صرف جسم کا نہیں تھا، یہ روح کا سفر بھی تھا. پھر ایک سواری پیش کی جاتی ہے، نہ گھوڑا اور نہ ہی گدھا بلکہ ایک نورانی مخلوق جس کا نام ہے براق. آپ اس پر سوار ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں. براق کا ہر قدم اس جگہ پڑتا تھا جہاں نظر جاتی. سوچئے، رفتار جو انسانی سوچ سے بھی تیز ہو. اور پھر ایک لمحے میں سفر شروع ہوتا ہے، مکہ سے نکل کر مسجد حرم سے دور، بہت دور، ایک مقدس جگہ کی طرف. یہ سفر خاموش نہیں تھا، راستے میں کئی منظر دکھائی گئے. کچھ روایات کے مطابق پہلے انبیاء کے مقامات، قدموں کے نشان، ہسٹری کے وہ لمحے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی. پھر سفر رکتا ہے ایک مقدس زمین پر، مسجد الاقصیٰ. یہ وہی جگہ ہے جو انبیاء کا مرکز رہی. یہاں نور ہے، سکون ہے، روحانیت ہے. اب تصور کریں، یہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہیں ایک صف میں، ایک مقام پر، ہسٹری کے تمام پیغمبر. پھر ایک لمحہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سب انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. یہ صرف نماز نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، سب سے افضل اور سب سے بلند. نماز کے بعد ایک اور سفر انتظار کر رہا تھا، لیکن اس بار زمین سے آسمان کی طرف.
زمین کا سفر مکمل ہو چکا تھا، لیکن اصل راز اب شروع ہونے والا تھا۔ اب سفر تھا آسمان کی طرف، ایک ایسا سفر جو کسی بھی انسان نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ دروازہ بند تھا، ایک آواز آتی ہے، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، جبرائیل اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب آتا ہے، جی ہاں۔ پھر دروازہ کھلتا ہے، اندر نور ہی نور ہے، سکون ہے، روحانی فضا ہے۔ یہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں، مرحبا نیک بیٹا اور نیک نبی۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف روشن چہرے، بائیں طرف اداس چہرے، یہ ان کی اولاد کے لوگ تھے، جنت والے اور جہنم والے۔ پھر سفر آگے بڑھتا ہے، دوسرے آسمان کے دروازے، وہی سوال وہی جواب۔ پھر دروازہ کھلتا ہے، اندر ملاقات ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب سفر تیسرے آسمان کی طرف، دروازہ کھلتا ہے، یہاں ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام سے، جنہیں آدھی دنیا کا حسن دیا گیا، ایسا حسن جو انسانی آنکھ نے کم ہی دیکھا ہو۔ پھر چوتھے آسمان، یہاں ملاقات ہوتی ہے ادریس علیہ السلام سے، جن کا مقام بہت بلند ہے، قرآن میں بھی ان کا ذکر عزت کے ساتھ آتا ہے۔ سفر رکتا نہیں، پانچویں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، یہاں ملاقات ہوتی ہے ہارون علیہ السلام سے، جو اپنی قوم میں بہت محبوب تھے۔ پھر چھٹا آسمان، یہاں ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھنے لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رو دیتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ایک ایسا نبی آیا ہے جس نے امتی مجھ سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اب سفر اپنی بلندی پر پہنچ چکا ہے، ساتواں آسمان، دروازہ کھلتا ہے، یہاں ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، جو بیت المعمور کے پاس تکیے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں، ایک ایسا گھر جو آسمان میں ہے، ہر روز 70,000 فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ یہ مناظر، یہ ملاقاتیں، یہ سب صرف ایک سفر کا حصہ تھے، لیکن اب ایک ایسا مقام آنے والا ہے جہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے آگے نہ کوئی انسان گیا اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ یہ سفر اب صرف روح کا سفر رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن پھر ایک مقام آتا ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو جل جاؤں گا۔ سوچئے، جبرائیل علیہ السلام جو سب سے عظیم فرشتے ہیں وہ بھی یہاں رک جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اکیلے ہی۔ آپ ایک ایسے درخت کے پاس پہنچتے ہیں جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ کوئی عام درخت نہیں، یہ کریشن کی باؤنڈری ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے، اس کا پھل بڑے بڑے مٹکوں جیسا تھا۔ اس درخت کو نور نے گھیرا ہوا تھا، رنگ جو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ایک ایسا منظر جسے الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں فرشتے ہیں بے شمار، ہر طرف عبادت، ہر طرف نور اور ایک سکون جو دنیا میں کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ملاقات کیسے ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ عظیم ملاقات تھی۔ بندہ اپنے رب کے سامنے اسی مقام پر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ دیا جاتا ہے، ایک ایسا تحفہ جو ہر مومن کے لیے ہے۔ 50 نمازوں کا حکم، 50 سوچئے دن اور رات میں 50 مرتبہ رب کے سامنے کھڑے ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹنے لگے ہیں۔ سفر اب نیچے کی طرف ہے، لیکن کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، ایک اور معجزہ ابھی باقی ہے، ایک ایسی گفتگو جو نمازوں کو آسان بنائے گی، ایک ایسا رابطہ جو ہر مومن کی زندگی بدل دے گا۔
सफ़र अपनी बुलंदी पर पहुंच चुका था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब देख चुके थे जो किसी इंसान ने कभी नहीं देखा, लेकिन अब सबसे बड़ा तोहफा दिया जा चुका था। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है रोज़ाना 50 नमाजें। ये सिर्फ इबादत नहीं थी, ये रब और बंदे के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन था। सोचिए, हर कुछ देर बाद बंदा अपने रब के सामने खड़ा हो, उससे बात करे, अपनी तकलीफ बयान करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं, छठे आसमान पर मुलाकात होती है मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज किया है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आपकी उम्मत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैंने बनी इसराइल को देखा है, वो कम चीज़ें भी मुश्किल से करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, वापस जाएं और कम करवाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, नमाजें कम हो जाती हैं, फिर वापस आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं और कम करवाइए, फिर वापस, फिर कम, फिर वापस, फिर कम। आखिरकार नमाज पाँच रह गई, लेकिन सवाब 50 का ही रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं और कम करवाइए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब मुझे हया आती है, मैं अपने रब से और कम नहीं मांग सकता। सोचिए, ये सिर्फ 5 नमाज नहीं, ये एक गिफ्ट है, एक ऐसा गिफ्ट जो आसमान से आया। नमाज वो इबादत है जो मिराज का हिस्सा है, जिसके लिए आसमान का सफ़र हुआ। आप दिन में कितनी बार अल्लाह को याद करते हैं? क्या आप इस तोहफे की कदर करते हैं? सफ़र अब अपने आखिरी मराहिल में है, लेकिन अभी आपने वो मंजर नहीं देखे जो जन्नत और जहन्नम के हैं। अगले हिस्से में आप देखेंगे जन्नत की खूबसूरती और जहन्नम की सख्ती। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं जो हर इंसान के अंजाम से जुड़े हैं, जन्नत और जहन्नुम। आप तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहाँ सुकून ही सुकून है, हवा मीठी है, रोशनी नरम है, हर तरफ हरियाली है, नहरें बह रही हैं पानी की, दूध की और शहद की, और ऐसी चीज़ें जो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं है। ये है जन्नत, वो जगह जो मोमिनीन के लिए तैयार की गई है। यहाँ महल हैं सोने के, चांदी के और नूर के, कपड़े इतने खूबसूरत कि दुनिया का कोई लिबास उन जैसा नहीं हो सकता, खुशबू जो दिल को सुकून दे, और सबसे बड़ी बात, ना कोई गम, ना कोई दर्द और ना ही मौत आएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग दिखाए जाते हैं जो नेक अमाल करते थे, जो सब्र करते थे, जो अल्लाह को याद रखते थे। आप सोचिए, क्या आप भी उनमें शामिल होना चाहते हैं? फिर मंजर बदलता है, रोशनी की जगह अंधेरा, सुकून की जगह खौफ। ये है जहन्नुम, वो जगह जो गुनाहगारों के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग दिखाए जाते हैं जो अजाब में हैं। नंबर 1 पे आते हैं जिना करने वाले, उन्हें आग में जलता देखा, उनकी हालत देखकर रूह कांप जाए। दूसरे नंबर पे सूद लेने वाले, उनके पेट फूले हुए थे, वो चल नहीं पा रहे थे। थर्ड पे झूठ बोलने वाले, उनके होंठों को काटा जा रहा था बार बार। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये अंजाम है। आग इतनी तेज कि दुनिया की आग उसके एक हिस्से भी नहीं। लोग पुकारते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन वहाँ कोई मदद नहीं। सोचिए, अगर इंसान को पहले ही बता दिया जाए फिर भी वो ना समझे तो उसका क्या होगा। ये मनाजिर दिखाए गए ताकि इंसान समझ सके ये ज़िंदगी सिर्फ दुनिया तक नहीं बल्कि उसके बाद भी है। आप क्या चुनेंगे, टेम्परेरी दुनिया या हमेशा की ज़िंदगी? सफ़र अब अपने आखिरी मोड़ पर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटने वाले हैं, लेकिन दुनिया उन पर यकीन करेगी या नहीं? अब रात गुजर चुकी है और सफ़र मुकम्मल हो चुका है, और अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का में हैं। सुबह होती है, मक्का की गलियां फिर से ज़िंदा हो जाती हैं, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन आज एक ऐसी बात होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताते हैं कि उन्होंने एक ही रात में मक्का से मस्जिद अल अक्सा तक सफ़र किया और फिर आसमानों का सफ़र किया। लोग सुनते हैं, फिर हंसने लगते हैं, कुछ मजाक बनाते हैं, कुछ कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है। कुरैश के लोग कहते हैं हमको महीनों में भी वहाँ नहीं पहुँच सकते, और ये कहते हैं एक रात में गए और वापस भी आ गए। उनके लिए ये बात समझना मुश्किल थी। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, मस्जिद अल अक्सा के बारे में डिटेल्स पूछते हैं। अल्लाह की मदद से मस्जिद अल अक्सा के मनाजिर उनके सामने कर दिए जाते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सवाल का जवाब देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ये भी बताते हैं कि रास्ते में एक कैरावन देखी, उनकी डिटेल, उसका वक्त। कुछ दिन बाद वो कैरावन वैसे ही पहुंचता है।
بالکل ویسے ہی جیسے بتایا گیا تھا، لیکن سب سے بڑا امتحان اب باقی تھا۔ یہ امتحان تھا ایمان کا۔ لوگ جا کر ایک شخص کو بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے سنا اور بس ایک جملہ کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ ہوگا، نہ کوئی ڈاؤٹ، نہ کوئی سوال، یہ تھا یقین۔ اسی دن انہیں ایک لقب ملا، صدیق، جو بنا شک کے تصدیق کرے۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ ایمان صرف دیکھنے کا نام نہیں، یقین کا نام ہے۔ آپ کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آئے جو سمجھ سے باہر ہو تو کیا آپ یقین کریں گے؟ واقعہ معراج ایک سفر جو زمین سے شروع ہوا اور آسمان تک گیا، لیکن اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ نماز آپ کا اپنے رب سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ ہر نماز ایک چھوٹی سی معراج ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے ایسی اور روحانی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ملیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔